السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت سیاست مجوزہ آئینی ترامیم کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 25 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی جو کچھ حکومت سوچ رہی ہے، حکومت کی اتحادی جماعتیں سوچ رہی ہیں اور ان کی جو مخالف پی ٹی آئی سوچ رہی ہے، اس نے بھی پاکستان میں سیاست میں کافی گرما گرمی پیدا کر رکھی۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مسعود خان صاحب، جو بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، لکھتے رہتے ہیں اور ایک خاص اوپینین رکھتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب، پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے اس وقت کہاں کھڑی ہے، کیا گھوم رہی ہے؟ اور سچ بتاؤ، ہاں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، سب تکے مارتے ہیں میرے سمیت۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ جو حالات خراب کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جو خراب ہوئے کسی کو نہیں پتہ، یہ ڈیلی جیسے ہوتا ہے نا، روزانہ صبح اٹھ کے کوئی جو جیسے بندہ اپنا اسکیجول بناتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہے، روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس وقت آج پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی غلطیاں تو اپنی جگہ پہ جن کا میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ناقد رہا ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہر جمہوریت کے لیے ٹھیک، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بریک لگنی چاہیے، کہیں کوئی ایک ایسی جگہ آنی چاہیے جہاں سے ہم اپنی بہتری کا سفر شروع کریں۔ اگر یہ ہو کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے بھی اپنے زمانے میں یہ کیا تھا تو اب یہ اس کو بھگتے، تو یہ جو ایک جسے دائرے کا سفر ہے، ابھی دائرے کا سفر ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ کہ اس کے لیے ظاہر سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے۔ جیسے عمران خان نے باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کے مسئلے پہ باقی جو اپوزیشن اس وقت اس کے ساتھ بیٹھے تھے نا، تو فلسطین کے ایشو میں بیٹھ جاتے۔ اچھا، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے بٹھایا تھا ان کو، یہ وہ بیٹھنے پہ مجبور ہوئے تھے؟ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو عمران خان صاحب کے دعوے پہ بلیو کرتے ہیں کہ میں کسی ڈکٹیشن نہیں لیتا، تو میں تو اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ چلیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے بات کی کہ یہ زیادہ تر رول حکومت کا بنتا ہے یا عمران خان صاحب کا بھی بنتا ہے، پی ٹی آئی کا بھی بنتا ہے؟ دونوں کا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اصل میں پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا ہے کہ جو کام اپوزیشن کے کو سجتا تھا، وہ اب حکمران پارٹی بھی وہی کچھ کر رہی ہے، اور یہ ٹرینڈ پھر میں وہی کہوں گا یہ خان صاحب نے دیا ہے۔ بنیادی طور پہ خان صاحب کی جو ساری سیاست تھی وہ احتجاج کی، ریٹیلینٹ کی اور ریٹیلینس کی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ چڑھائی کی رکھنے کی، الزام لگائے رکھو، اور نو ڈاؤٹ مطلب اس کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ تھا بالکل درست، کیونکہ جو کرپشن آپ نے تھا کا لفظ استعمال کیا، یہ دیکھیں وہ اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے، میں تب کی بات کروں، تھا نا، ماضی ہو گیا نا۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ، کرپشن اور یہ مس مینجمنٹ، اداروں کی بربادی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کو جو موقف تھا ان کو ٹھیک کرنے کا، ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا، معاملات کو درست لائن میں لینے کا، رائٹ پرسن رائٹ جاب ہونے کا، اور کرپشن کو ختم کرنے کا، تو وہ ٹھیک تھا۔ تو اس وقت وہ جسے کہتے ہیں کہ جو آئیڈیا تھا ان کا وہ بکا، وہ سیل ہوا۔ اس کے بعد حکومت میں آ گئے۔ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے، اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا ایک موقف اور ہوتا ہے، جیسے پاکستان کی ہر اپوزیشن امریکہ کو والیے نکالتی ہے، اور ہر حکومت امریکہ کے آگے سجدہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب حکومت میں آتے ہیں پتہ چلتا ہے بھائی وہ سارا قصہ ختم ہو گیا، وہ جو ڈرامہ ڈوما جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کو ہم حقیقی دنیا میں ہے، اب ہمیں حکومت کرنی ہے۔ جب حکومت کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ جو اپوزیشن والا احتجاجی اور مارو پیٹو رگڑ دو، یہ کام نہیں چلے گا، ہم نے حکومت چلانی ہے۔ تو حکومت بیسیکلی صلح جو عمران صاحب آئے، عمران خان صاحب نے آ کر جو حکمران ہونے پارٹی ہونے کے بعد بھی اپوزیشن پارٹی کا جو ایک ان کا تھا 18 سال کی جو تگ و دو، اس کو ختم کر کے حکمران بننے کے بجائے انہوں نے وہی اپوزیشن کا جو رویہ تھا وہ رکھا کہ میں اس سے نہیں بات کروں گا، اس سے نہیں بات کروں گا۔ اچھا، اب یہ جو آئے ہیں یہ اس ٹیم میں بہت سارے لوگ مطلب وہ ہے جو عمران خان کو مطعون کرنے کے لیے، اس کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، اسے برا بھلا کہنے کے عوض ان کو یہ عہدے ملے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ تو صورت حال یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہی ہیں،
مطلب ورسٹ کی طرف جا رہی ہے، بیڈ سے. پہل کس کو کرنی چاہیے غازی صاحب، پہل کس کو کرنی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی حکومت کو کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ صلح کن حکومت ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، حکومت کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے چیزیں پرامن چاہیے. پرامن جس کو چاہیے وہی امن کے لیے کوشش کرے گا. اپوزیشن میں تو نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی کرے. وہ اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ پوائنٹ اسکور کرتی ہے. اچھا، ابھی موسٹ ریسنٹلی پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اسلام آباد میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت مرکز ہیں سب چیزوں کا. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح لیڈ کیا، اور اس کے بعد جس انداز میں وہ اسمبلی سے کے پی کے اسمبلی میں برآمد ہوئے اور وہاں انہوں نے اسپیچ کیا، مسلسل دوسرے دن بھی اسپیچ کی اور اپنی وضاحتیں دیتے رہے، علی امین گنڈا پور کا کردار اب پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے علاوہ جو احتجاج میں ہو رہا ہے، تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں جو سیاسی تقسیم ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کا لیڈر جو بھی کر لے آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے، آپ اس کی جواز پیش کرتے ہیں. میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور کو پہلے تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا نقشہ یاد کروانا چاہیے. ان کو صرف نقشہ آتا ہے کے پی کے ہاؤس تک، تو وہ جب احتجاج کرتے ہیں ڈی چوک کے بجائے وہ کے پی کے ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. پھر وہی پراپوگنڈا کہ جناب ان کو فلاں نے اٹھا لیا ہے، فلاں نے اغوا کر لیا ہے. یہ 2 دن چلتا رہا، آپ کو پتہ رہا، اور 2 دن بعد وہیں سے وہ برآمد ہوئے. یا تو یہ کہ گور خان کو اور عمر ایوب کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، یا ان کو پتہ ہے اور وہ اس کو ہائیڈ کر رہے ہیں. تو اگر نہیں پتا تو نااہلی ہے، اور اگر پتہ ہے اور وہ نہیں بتا رہے تو یہ بڑا مطلب کہتے ہیں کہ بے ایمانی ہے اور چیٹنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو مطلب بیوقوف بنانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فراڈیوں کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں لالچیوں کے شہر میں فراڈی کبھی بھوکے نہیں مرتے. اسی طرح جمشید صاحب جب تک ہماری سوسائٹی میں اندھی تقلید والے ورکر، سیاسی ورکر موجود ہے، جنہیں میں سیاسی غلام زادے کہتا ہوں، وہ موجود ہے، لیڈر ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم نواز اور دوسری جماعتوں کے علاوہ اب پی ٹی آئی میں بھی اندھی تقلید پرومیننٹ ہو گئی ہے؟ زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے پہلے سیاسی لیڈر میں مرشد کوئی نہیں تھا. اور مرشد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے جو تصوف کی جو ہیں اصطلاحات، تو مرشد کے بارے میں تو بڑی ہائی لیول پہ ہے. مطلب یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ اپنے مرشد کو کسی دنیاوی معاملات میں کہیں گڑبڑ پائے تو آپ وہ نہ سمجھے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو صرف جو ہے وہ چیز جو نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو جب یہاں تک جواز آ جائے مرشد کے لیے کہ مرشد کی جو دنیاوی اعمال ہیں ان کو آپ دنیاوی نظر سے جج نہیں کر سکتے، بات ختم ہو جاتی ہے. 25 اکتوبر سے پہلے، 25 اکتوبر کے بعد کوئی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، میں بتاؤں، میرا ذاتی ایک سکس سینس ہے، اس کے لیے مجھ سے دلیل نہ کوئی سوال نہ کیا. نہیں، کوئی سوال نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس فائز عیشیٰ کو جو ہیں وہ جنہیں طاقت کے مراکز کہتے ہیں وہ کوئی مطلب چیف جسٹس جو طاقت بنائیں گے. آپ کے خیال میں نہیں بنائیں گے. انہوں نے صرف نعرہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ ابھی ان سے جو کام لینا ہے وہ لیتے رہیں، ہاتھ پھیرتے رہیں اور آخر میں جھنڈی کروا دیں. اچھا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ طاقتور چیف جسٹس کسی کو بھی وارد؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد سیاست نئی رخ اختیار کر جائے گی؟ ڈیفینیٹ. پازیٹیو اور نیگیٹیو؟ کچھ کے لیے پازیٹیو ہوگی، کچھ کے لیے نیگیٹیو ہوگی. پاکستان کے لیے اگر اس کو پازیٹیولی چلایا جائے تو میرے خیال پاکستان کے لیے بہتر. اٹ ڈپینڈس کہ جو آنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، کیونکہ معاملات بہت سے جو ہے وہ کورٹس میں پڑے ہیں. آنے والے سے کیا مراد ہے؟ جو بھی چیف جسٹس آئے گا اور جو بھی عدلیہ کیا کی صورت ہے. پاکستان تحریک انصاف توقع کرتی ہے کہ اگر قاضی صاحب نہیں ہوں گے، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو اس کے بعد بہت سی چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ منصور علی شاہ نہ بھی ہوں اور جسٹس فائز نہ بھی ہوں، عدلیہ کو بنیادی طور پہ افراد اور پارٹیوں کی محبت سے اگر اوپر جا کر کام کریں گی تو ہی پاکستان کی بہتری. بہت شکریہ خالد مسعود صاحب. اور خالد صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 25 اکتوبر کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہونا چاہیے، اور انہیں امید یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.